اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا صلوات ارشاد فرمانے آج تو روز جمعہ ہے اور تاکید وارد ہوئی ہے کہ اس دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، تو بآواز بلند صلوات ارشاد ہم نے کل ایک نئے موضوع کا آغاز کیا اور معرفت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور کل یہ عرض کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ جاننا اور ہے اور پہچاننا اور ہے، اور پھر ہم نے اپنے ایک بھائیوں کے طبقے کا بھی ذکر کیا کہ ان کا تصور یہ ہے کہ پہلے شریعت ہے اور شریعت کے بعد طریقت ہے اور طریقت کے بعد معرفت ہے اور معرفت کے بعد حقیقت ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ طریقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے، طریقت نکلا ہے طریق سے، اور طریق کہتے ہیں راستے کو۔ غور فرمائیے گا، اور عربی میں ایک اور لفظ راستے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط تو ایک لفظ کیا استعمال ہوا؟ صراط، اور ایک لفظ کیا استعمال ہوا وہاں پر؟ طریق، اور راہ کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا، وہ کون سا ہے؟ سبیل، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سبیل بھی کیا ہے؟ راستہ ہے۔ یعنی صاحبان معرفت اپنی منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ راستہ صحیح نہ ہو۔ بھئی جو صاحبان معرفت ہیں وہ منزل چاہتے ہیں نا، اور ہر انسان منزل کی تلاش میں ہے۔ آپ یہاں سے کربلا جانا چاہتے ہیں تو کربلا ہماری کیا ہے؟ منزل ہے۔ تو جانے کے لیے راستہ ہونا چاہیے نا۔ آپ انشاءاللہ نجف سے مشی کریں گے کربلا کے لیے، تو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کو ہونا ضروری ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے اپنے اپنے انداز سے کہ ہمیں صحیح راستہ چاہیے ہے اور سیدھا راستہ چاہیے ہے، اور ہمیں اللہ والا راستہ چاہیے ہے۔ تو صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ، سبیل بھی راستہ۔ تو میں نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا، جس آیت کا انتخاب کیا، اس میں میں نے کس لفظ کا استعمال کیا؟ سبیل۔ راستہ وہ ہو کہ جو سیدھا ہو، راستہ وہ نہ ہو کہ جو کبھی راستے میں جانے کے بعد انسان کنفیوز ہو جائے کہ مجھے دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے۔ تو ہمیں تو ایسے راستے کی تلاش ہے کہ ہم جس راستے پہ جائیں تو پھر ہم وہاں پر جانے کے بعد بالکل فکر مند نہ ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے اور کس راستے پہ جانا ہے۔
ہمیں تو ایک دو راستے جا رہے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ جو بالکل سیدھا جا رہا ہے, اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو بھٹکا دیتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ جب کوشش کریں تو وہ منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے. توجہ رکھیے گا, انسان جو اپنی کوشش کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت تک پہنچ جائے. توجہ رکھیے گا. لیکن اگر اس سیدھے راستے کے ذریعے انسان جائے کہ جو سیدھا راستہ ہے اور جس کی ہدایت پہلے کر دی گئی ہے, اور فقط وہ سیدھا راستہ تنہا راستہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ ایک امام بھی ہے جو ہمیں سہارا دیتا ہوا چل رہا ہے, وہ معصوم کی صورت میں ہے, وہ حجت کی صورت میں ہے, وہ نبی کی صورت میں ہے. وہ کہتا ہے کہ بس تم اس راستے تک آ جاؤ, حقیقت تک پہنچانا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حقیقت تک پہنچانا ہمارا کام ہے. تو عزیزان گرامی, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صاحبان طریقت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایک منزل پہ جانے کے بعد اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر لیتے ہیں. توجہ رکھیے گا, ہم اپنے رب کا دیدار کر لیتے ہیں. میں نے اسی وجہ سے سورہ مزمل کی اس آیت کا انتخاب کیا, اور میں نے کل عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس آیت سے پہلے امت مسلمہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا اور عالم انسانیت کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا, اسی طریقے سے تمہاری طرف محمد کو بھیجا. لیکن انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو انجام کیا ہوا فرعون کا؟ تو بس جو انجام اس کا ہوا ہے, اگر تم نے رسول کی اتباع نہیں کی تو تمہارا انجام بھی وہی ہو جائے گا جو فرعون والی امت کا ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ ہر واقعے میں اور قرآن کی ہر حکایت میں کچھ نہ کچھ درس ہے, ہر آیت میں ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ درس چھپا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کو دیکھنا کیا ہے, انسان دیکھ لیتا ہے بس پھر انسان معرفت اور حق تک پہنچ جاتا ہے معرفت کے ذریعے سے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ امت موسیٰ نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تو قدرت کی آواز آئی ہے, موسیٰ جب ہم مناسب وقت دیکھیں گے تو ہم اپنی تجلی دکھا دیں گے. توجہ رکھیے گا. اور پھر میں نے اس واقعے کو ملایا کہاں سے؟ معراج کے واقعے سے. بھئی توجہ رکھیے گا, موسیٰ کا زمانہ کہاں اور حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا اور معراج کا واقعہ کیا؟ ان دونوں میں کامن چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں, تو عزیزان گرامی اللہ کو دیکھنا تو بہت بڑی چیز ہے, انسان اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتا. بے توجہ رکھیے, انسان اللہ کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ کوہ طور پہ کیا ہوا, قدرت کی آواز آئی, جب ہم چاہیں گے تب تجلی دکھائیں گے. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی, معراج میں کیا ہوا, دریائے رحمت کے قریب جا کر جبریل جیسا عظیم ملک جو سید الملائکہ ہے, جو نبی پر مسلسل وحی لے کے آتا رہتا ہے, اس کی بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ایک قدم آگے بڑھائے. اور کیا کہا جبریل نے, اے اللہ کے پیارے نبی, اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے, میرے بالوں پر جل جائیں گے. یعنی میں اس دریائے نور کی نورانیت کو برداشت نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا, یہی تو اللہ کی تجلی ہے, اور یہ ہے تجلی. توجہ رکھیے گا, دریائے نور ہے, دریائے نور کا اس پار کون جا رہے ہیں؟ محمد. جا کیوں رہے ہیں, جا کیوں رہے ہیں, ریزن کیا ہے, بلایا کیوں بلایا, وجہ کیا تھی؟ خود قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ. اور اس کے بعد پھر کیا کہا, آیاتنا, ہم نے اپنے محمد کو بلایا کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی آیات اسے دکھا سکیں, ہم اپنے آیات اسے دکھا سکیں. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے معراج پہ گئے تھے محمد. اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نہیں, آیت کبریٰ کا دیدار کرنے کے لیے محمد گئے تھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
دیکھیے آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو. آیت سے مراد یہ والی آیت نہیں ہے جو قرآن کی آیت ہے وہ آخر میں ایک دائرہ بن جاتا ہے اور یہ آیت ہو گئی، نہیں، بلکہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ نشانی. تم میری نشانیوں کے ذریعے سے مجھے پہچانو. کسی میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا توحید مفضل کے بارے میں، انشاءاللہ اس کی تفصیل کبھی بیان کریں گے. مختصر میں نے رات بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا مجلس کے بعد نشست میں. توحید مفضل میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت سورہ کے ذریعے سے اس کا تعارف کرایا. آیت سورہ کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ذریعے. یہ جو ہمارا وجود ہے نا اور یہ جو کائنات ہے یہ کیا ہے؟ سب چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس کی نشانیاں ہیں. تم اسے دیکھتے چلے جاؤ، اسے پہچانتے چلے جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کی سب ہے آیت صغرا. اور آیت کبرا ہے کیا؟ توجہ فرمائیے گا. آیت کبرا کیا ہے؟ جب مولا سے سوال ہوا کہ مولا وہ بڑی آیت کون سی ہے تو مولا نے فرمایا نحن آیات اللہ، وہ آیت اللہ ہم ہیں، وہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہم ہیں. یعنی محمد سے لے کر آخری محمد تک سب کی سب آیت کبرا. اب توجہ رکھیے گا، دریائے نور کے اس پار ایک آیت کبرا چلی ملاقات کے لیے. محمد آیت کبرا. ملاقات کس سے ہونی ہے؟ آیت کبرا سے. پردے کے ادھر بھی آیت کبرا، پردے کے ادھر بھی آیت کبرا. معراج میں بلایا کس لیے؟ تاکہ آیات کو دکھا سکے. تو آپ بتائیے کہ محمد نے آیت کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یا لفظوں کو بدلوں، آیت نے آیت کو دیکھا. آیت کبرا نے آیت کبرا کو دیکھا. آیت نے آیت کے ہاتھ کو دیکھا. آیت نے آیت کے لہجے کو سنا. اب جب وہاں پہ یہ گفتگو ہوئی تو پھر گفتگو کیا ہوئی؟ کہا کہ گفتگو کچھ اور نہیں ہوئی، گفتگو ہوئی ولایت کے حوالے سے. توجہ رکھیے گا. اب تین رازدار ہیں اس پردے کے اس پار بھی اور وہاں پر اس دریائے نور کے اس پار. ایک وہ کہ جس نے آیت کو خلق کیا، ایک وہ جس آیت کو بلایا گیا، ایک وہ جس آیت کے بارے میں بتایا گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کبھی کبھی اس قسم کی گفتگو بھی سن لیا کیجئے ورنہ تو میں چینج کر دیتا ہوں یہیں سے موضوع، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. آیت کبرا کون ہے؟ 14 کے 14 کیا ہے؟ آیت کبرا ہے. جبریل رک گیا وہاں جا کر. اگر آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. تو دریا کے ادھر کون ہے؟ آیت کبرا ہے نا. یہ آیت کبرا کون ہے؟ یہی تو اللہ کی تجلی ہے. توجہ رکھیے گا. یعنی جبریل امین سید الملائکہ ہونے کے باوجود بھی اس تجلی کے نور کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. توجہ رکھیے گا. تو جب جبریل جیسا عظیم ملک اور نبی مرسل اس آیت کبرا کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا تو پروردگار عالم کا دیدار تم کیسے کر سکتے ہو؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. پروردگار عالم کا دیدار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے کہا میں تو وہ ہوں کہ جو نظر ہی نہیں آتا. اور اسی منزل پہ ہم معرفت کی معراج کرانے جا رہا ہوں. اس جملے کی قدر کر لیجئے گا. اسی لیے تو میرے ایک مولا نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے بارے میں سوچتے ہو وہ تو ہم ہیں. یعنی تمہارے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے وہ تو ہم ہیں. اس کی کبھی تشریح کروں گا انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں. تمہارے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے نا وہ تو ہم ہیں. اس لیے کہ تمہارا اور ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو عقلوں سے بہت بالا ہے. اس لیے کہ جو عقل میں آ جائے وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم اور آپ اگر کچھ بھی اس کے بارے میں تصور کریں گے تو وہ محدود ہو جائے گا اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. تو لہذا اسے اپنے دماغ اور ذہن میں محدود نہ کرو.
بھائی اتنا سمجھو کہ وہ ہے، وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو تم تصور کرتے ہو نا وہ تو ہم ہے۔ بے توجہ رکھیے گا، یہی تو معرفت کے موتی ہے نا۔ انہوں نے اس چیز کو کسبی نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اگر ہم دکھائیں گے تو اپنی تجلی دکھائیں گے۔ اس لیے کہ جب نبی مرسل اور ملک مقرب اس کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو عام انسان کی حیثیت کیا ہے کہ اس نور کو برداشت کر سکے۔ اس لیے کہ معراج کے موقع پہ وہ نور آیا تو جبریل اپنی حد سمجھ گئے، اس دریا سے آگے نہیں بڑھے، اور جب کوہ طور پہ موسیٰ پہنچے اور قدرت نے کہا اب ہم تمہیں تجلی دکھائیں گے، لاؤ اپنی امت کو۔ جب امت آئی اور طور پہ نور چمکا، طور پہ تجلی چمکی تو سب کے سب اس دنیا سے اٹھ گئے، اور موسیٰ جیسے عظیم نبی پہ بھی غشی طاری ہو گئی۔ یہ اللہ نے اپنے آپ کو تھوڑی ظاہر کیا تھا، یہ تو تجلی کو ظاہر کیا تھا۔ یہ تو تجلی تھی نا، تجلی میں نے بتا دیا نا معراج میں تجلی ہے کون۔ تجلی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری چھوٹے بھائیوں کی، میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے کل بھی اشارہ دیا تھا، ایک سورج ہے، یہ حقیقت ہے، اس کی کرنیں اس کی تجلی ہے، دھوپ اس کی تجلی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ ہے، اللہ کی تجلی یہ 14 ہے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے خطبے میں ارشاد فرمایا طور پہ وہ جو نور چمکا تھا وہ کسی اور کا نور نہیں تھا، وہ میں تھا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ وہ جو طور پہ نور چمکا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا نور تھا، اللہ نے میرے نور کو ظاہر کیا تھا۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی اگر اس کو پہچاننا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے پہچاننا پڑے گا۔ اس لیے کہ راستہ یہ بتائیں گے، صراط مستقیم یہ ہے، سبیل یہ ہے، طریق یہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا راستہ یہ ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے یہ خود وہاں تک پہنچا دیں گے۔ ذرا آؤ تو ان کے در پہ، پھر بتائیں گے کہ تم اسے دیکھنا چاہتے ہو، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو، اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتے ہو، اس کا کان دیکھنا چاہتے ہو، اس کا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو، اس کا سینہ دیکھنا چاہتے ہو، اس کا نفس دیکھنا چاہتے ہو۔ اگر اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھ لو، اس کی آنکھیں دیکھنی ہے علی کی آنکھوں کو دیکھ لو، اس کے اذن دیکھنے ہیں علی کے کان کو دیکھ لو، اس کے سینے کو دیکھنا ہے علی کے سینے کو دیکھ لو، اور اگر اس کے ہاتھ کو دیکھنا ہے تو علی کے ہاتھوں کو دیکھ لو۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کائنات میں علی کو اپنی تجلی بنا کے بھیجا، اس کو دیکھتے چلے جاؤ، مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔ اسے دیکھتے چلے جاؤ اور مجھے پہچانتے چلے جاؤ۔ اس لیے کہ جاننا اور ہے، پہچاننا انسان زندگی بھر جان کے سجدہ کرتا رہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا بھٹکنے کی امید ہے، لیکن معرفت کے ساتھ ایک سجدہ کائنات میں محیط ہو جاتا ہے۔ ایک سجدہ کافی ہوتا ہے معرفت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور تاریخ آپ کے سامنے ہے گا، ایک انسانوں میں سے نہیں ہے، جنوں میں سے ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر سجدہ کر رہا ہے۔ اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے، قدرت نے کہا کہ ناری مخلوق ہے نا، صفے نور میں جگہ دیں گے۔ زمین سے اٹھا کر صفے ملائکہ نے جگہ دے دی۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ابلیس۔ اب صفے ملائکہ میں سجدے کر رہا ہے، اور ملائکہ اس ابلیس کے عبادتوں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایسا بھی ہے۔ توجہ رکھیے گا، لیکن یہ جو سجدے کر رہا تھا نا، یہ جان کر رہا تھا، پہچان کر نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے کہ جاننا اور ہے، اس کو پہچان کر سجدہ کرنا
اور ہے توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، جاننا اور ہے تو ابلیس جان کر سجدے کر رہا تھا، معرفت کے ساتھ سجدے نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اگر قدرت کی معرفت حاصل ہو جاتی تو پھر آدم کے پتلے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ عبادت سجدے کرنے کا نام نہیں ہے، اطاعت ربانی کا نام ہے۔ بھئی معرفت کیا ہے؟ پہچاننا۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ان تینوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہے۔ اللہ نے رسول کو اور علی کو پہچانا، رسول نے اللہ اور علی کو پہچانا، علی نے رسول اور اللہ کو پہچانا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب شب ہجرت رسول نے علی کو کہا کہ بستر پہ سو جاؤ، تو علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو ایک ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، ہزار رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک رکعت میں 2 سجدے، تو 1000 رکعت میں کتنے سجدے ہوئے؟ 2000 سجدے۔ توجہ رکھیے گا، علی کے 2000 سجدے ایک طرف اور بستر رسول پر سونا ایک طرف۔ علی بتائیں گے کہ دیکھو جاننا اور ہوتا ہے، معرفت اور پہچاننا اور ہوتا ہے۔ اصحاب نے رسول کو جانا تو پہچانا نہیں، اس لیے کہ اگر رسول کو پہچان لیتے تو احد کے میدان میں کبھی رسول کو چھوڑ کے بھاگتے نہیں۔ محمد آواز دیتے رہے، یہ بھاگتے رہے، رسول کہتے رہے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہچاننا اور ہوتا ہے، جاننا اور ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس نے کیا ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو آدم بنے کس چیز سے ہے؟ نہیں، 4 چیزوں سے میں نے عرض کیا تھا نا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، 4 عنصر ہیں کس کی تخلیق میں؟ حضرت آدم کی۔ تیار ہو چکا ہے پتلا۔ اللہ نے کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں، میں زیادہ الجھاتا نہیں ہوں اپنے مجمع کو، وہ اب دوسرے مجمع ہیں جنہیں میں تھوڑا سا گھما بھی دیتا ہوں، لیکن آپ کو نہیں، انشاءاللہ بڑے مختصر سے وقت میں نتیجہ دے کے آگے بڑھوں گا۔ جب میں اس میں روح پھونک دوں، جب میں محمد و آل محمد کا نور اس میں داخل کر دوں، تب سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ توجہ رکھیے گا، ابلیس نے جو انکار کیا وہ آدم کے سامنے سر جھکانے سے کیا نا۔ توجہ رکھیے گا، سجدہ کرنے والا ہوتا ہے ساجد۔ سجدہ کرنے والا، جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے مسجد۔ مسجد دیواروں کا نام نہیں ہے، جس جگہ پر سجدہ کیا جائے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ توجہ ہے نا؟ اور جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مسجود۔ اللہ نے آدم کو چند لمحے کے لیے صحیح لیکن مسجود ملائکہ بنایا۔ سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں چلے جانا، اور سب کے سب چلے گئے لیکن ایک نہیں گیا۔ پروردگار عالم سب کا امتحان لے رہا تھا، کس کو علم ہے اور کس کو معرفت ہے، کون جانتا ہے مجھے اور کون پہچانتا ہے۔ جو مجھے پہچانتا ہے وہ سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ پہچاننے والا جانتا ہے عادت کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اطاعت کا نام عبادت ہے، اور وہ سب کے سب سجدے میں گئے لیکن ایک نہیں گئے۔ تو ابلیس نے سجدہ کسے نہیں کیا؟ حضرت آدم کو۔ منزل آسان کر دوں، حضرت آدم کی تخلیق کتنی چیزوں سے مل کے ہوئی؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور محمد و آل محمد کی تخلیق نور سے۔ نور سے ہوئی۔ آدم کی تخلیق 4 چیزوں سے۔ جملہ عرض کروں، پہنچیے گا، قدر کیجئے گا۔ اگر کوئی آدم کی عظمت کا انکار کرے جو آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنے ہیں اور نور کے قطرے سے بنے ہیں تو وہ تو ابلیس قرار پائے، اور اگر کوئی نور کی عظمت کا انکار کر دے، صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر،
یہ نور ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے محمد والے محمد کی، یہ عام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کی نبوت اور ان کی ولایت ہر نبی پہ بھی واجب تھی کہ ان کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھے، ان کی نبوت کا بھی کلمہ پڑھے۔ اس لیے کہ کسی بھی نبی کو نبوت اس وقت تک نہیں ملی جب تک کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس میں نے اپنے مضمون کو عزیزان گرامی سمیٹ لیا۔ تو ہمیں طریق کو سمجھنا ہے، سبیل کو سمجھنا ہے۔ اگر سبیل سمجھ میں آ گیا، راستہ سمجھ میں آ گیا، تو وہاں تک خود بخود پہنچ جائیں گے۔ سبیل کے معنی بھی کیا ہے؟ راستے کے ہے نا۔ لفظوں کو بدل دوں اور آسان کروں، بالکل قریب کر دوں، آپ کو کربلا لے جاؤں۔ ہمارے یہاں پر جو بھی تبرک تقسیم ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہوتا ہے؟ سبیل حسین۔ سبیل کا معنی راستہ، لفظ بدلوں، سبیل حسین ہی تو سبیل خدا ہے۔ یہ پانی پلانے کی طرف متوجہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ عالم انسانیت کو دعوت دی جا رہی ہے، اگر حقیقت تک پہنچنا ہے تو در حسین تک آ جاؤ، در حسین تک آ جاؤ۔ اور آسان کر دیتا ہوں، یہاں پہ تبرک بھی تقسیم ہو رہا ہے اس کے نیچے، یہ ہر سبیل حسین اوپر لکھا ہوا ہے اور نیچے تبرک کیوں تقسیم ہو رہا ہے۔ اب معرفت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تحفہ دے کے جا رہا ہوں، آج کا عظیم تحفہ، اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا۔ اور کربلا کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آسمان کی معراج کراؤں گا میں آپ کو معرفت کے اعتبار سے۔ ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا کو سلام کیا، اظہار محبت کیا، تو مولا نے فرمایا کہ ہم سے صرف محبت کرتے ہو، ہماری معرفت بھی رکھتے ہو، ہمیں پہچانتے بھی ہو؟ کہا کہ جی مولا، آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کی معرفت مجھے۔ تو میرے مولا نے سوال کیا کہ تمہیں ہم سے محبت تو ہے لیکن ہماری معرفت تمہیں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں مولا، مجھے آپ کی معرفت ہے۔ مولا نے پھر اس سے سوال کیا کہ اگر میری معرفت ہے تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں تجھ سے۔ کہا کہ مولا سوال کیجئے۔ کہا کہ کیا اللہ سے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ بے شک کرتا ہوں۔ کہا کہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے؟ کہا کہ مولا بے شک آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ میں امام ہو کر تمہیں حکم دے رہا ہوں، دونوں میں سے کسی ایک کی محبت اختیار کرو، یا اس کی محبت یا میری محبت۔ اب یہ سوچنے لگا اگر اس کی محبت حاصل کروں تو ان کی ہاتھ سے چلی جائے گی، اور اگر ان کی محبت دل میں رکھوں تو اس کی محبت چلی جائے گی۔ کہا کہ بس جاؤ اور اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک کہ جواب نہ مل جائے۔ توجہ رکھیے گا۔ اب یہ مولا کی خدمت سے اٹھا، حیران ہے، پریشان ہے کہ روز ہو گئے، تلاش میں ہے کہ جواب مل جائے۔ اگر یہ محبت حاصل کروں تو یہ ہاتھ سے جا رہی ہے، اور اس محبت کو حاصل کروں تو یہ محبت ہاتھ سے جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ ایک بلندی پہ جا کے بیٹھ گیا، کیا دیکھا کہ ایک تاجر، ایک بزنس مین آ رہا ہے کھجور کا، اسے آتے ہوئے دیکھا۔ کہا کہ شخص یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کہ بڑا پریشان ہوں۔ کہا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ بتا کہ اگر تجھے اختیار دے دیا جائے تو تو اس کی محبت کو رکھے گا اپنے پاس یا میری محبت کو؟ تو ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے کہ تو صحیح ہے، میرے مولا نے ہی مجھے یہاں پہ بھیجا ہے، اس لیے کہ جب میں مولا کی بارگاہ سے اٹھ کے چلا تو میرے مولا نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مولا فلاں شہر کا ارادہ ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ فلاں شہر کی طرف نہ جانا، بلکہ فلاں شہر کی طرف جانا، فلاں جگہ سے ہوتے ہوئے وہاں پہ تجھے کوئی شخص نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ معلوم ہے یہ شخص کون تھا، یہ تاجر کون تھا؟ یہ اور کوئی نہیں تھا، یہ میثم تمار تھا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا۔ اس نے اپنے خرموں میں سے ایک خرما نکالا اور کہا کہ اسے نوش کر لے، اسے کھا لے۔ بس جیسے ہی اس نے اس خرمے کو کھایا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حق سمجھ گیا، دوڑتا ہوا جانے لگا اپنے مولا کی طرف۔ تو ایک مرتبہ
میسم کہتے ہیں بتاتا تو جا کہ سمجھ میں کیا آیا. کہا کہ سمجھ میں یہی آیا کہ اس کی محبت ان کی محبت ہے, ان کی محبت اس کی محبت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. یہاں تک تو میں آپ کو لے آیا نا, لیکن یہاں پہ لا کے چھوڑوں گا نہیں. اب تو اس سے بھی بڑا تحفہ آپ کی خدمت میں دینا ہے. میسم تمار نے اپنا خرما کھلایا. توجہ رکھیے گا, یہ جو سبیلے ہیں, یہ جو تبرک ہے نا, یہ آپ کے اور میرا نہیں ہے. جب تک ہم عزا خانے میں اس چیز کو نہیں لائے تو ہمارا, لیکن جیسے ہی یہ عزا خانے میں لا کے رکھا گیا تو یہ ہو گیا تبرک حسین ابن علی. اب یہ ہمارا نہیں ہے, اب یہ ان کا ہے. تو جب میسم تمار کے خرمے میں یہ اثر ہے تو تبرک حسین کا اثر کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو ابھی تو ہمیں تبرک کی معرفت نہیں ہوئی ہے, اور جب آپ کربلا کے راستے میں جائیں گے اور وہاں جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں, اسی معرفت کے ساتھ آپ نوش فرمانا اس تبرک کو بھی اور وہاں کے تبرک کو بھی کہ مولا ہماری معرفت میں اضافہ ہو جائے, ہم آپ کو بھی پہچان پائیں کسی حد تک, اور جب ہم آپ کو پہچانیں گے تو اس کو بھی پہچان لیں گے کسی حد تک. عزیزان گرامی, اگر کہیں پہ معرفت کے میدان میں مرد بہت آگے ہیں تو اہل بیت کی کنیزیں بھی پیچھے نہیں ہیں. جناب شہر بانو جب اس گھر میں آئی ہیں تو الگ الگ روایتیں ہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ 1500 کنیزیں آپ کے ساتھ, بہت سے کہتے ہیں کہ 100 کنیزیں تھی. اور امام حسین علیہ السلام نے سب کنیزوں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا. اب دو تاریخیں ہماری نظر میں ہیں, ایک تو یہ کہ 10 کنیزیں باقی رہیں, باقی سب کو آزاد کر دیا, اور بہت سی افراد لکھتے ہیں کہ صرف ایک کنیز باقی رہی, باقی سب کو آزاد کر دیا. اس کنیز کا نام ہے شیری, جناب شیری. اور یہ بھی جانا چاہتی ہیں, یہ جانا نہیں چاہتی ہیں. مولا کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. ایک مرتبہ یہ گریا کرنے لگی اور رونے لگی کہ مولا آپ اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لیجئے, اپنی کنیزی میں مجھے قبول کر لیجئے. تو امام حسین کی کنیزی میں آپ جناب شیری آئی ہیں. اب دیکھیے عزیزان گرامی, معرفت کسے کہتے ہیں. تربیت پائی ہے آپ نے اسی گھر میں, اور پھر مولا نے باقاعدہ نکاح کرایا جناب شیری کا. اور جناب شیری جب جانے لگی ہیں تو اپنے مولا سے ایک وعدہ کیا ہے کہ مولا میں جا تو رہی ہوں, لیکن آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں. اللہ اکبر. جناب شیری گئی ہیں, اور کوفہ سے جو راستہ شام کے لیے گیا ہے تو شام سے پہلے ایک مقام ہے جہاں پر پہاڑ تھا, اس پہاڑ کی بلندی پر جناب شیری کا گھر تھا, اور ہر روز اپنے مولا کو یاد فرمایا کرتی تھی. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ فرزند رسول مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں تو جناب شیری اپنے مولا کا انتظار کرنے کے لیے پہاڑ کی بلندی سے نیچے تشریف لاتی تھی اور راہ میں آ کر آپ کا انتظار کرتی تھی. آپ اتنی شدت کے ساتھ اپنے مولا کا انتظار کرتی تھی کہ جو اہل قریہ تھے کبھی کبھی وہ بھی عجیب نظروں سے جناب شیری کو دیکھتے تھے, اور اکثر اہل قریہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ کتنی خوش نصیب ہے یہ بی بی کہ اگر امام حسین نے ان سے وعدہ کیا ہے تو آپ ضرور تشریف لائیں. عزیزان گرامی, یہ شیری ہیں, انتظار کس جذبے کے ساتھ کر رہی ہے. ہر روز صبح سے شام ہو جاتی ہے کہ میرے مولا اب تشریف لائیں گے, اب تشریف لائیں گے. اپنے زمانے کا امام کا انتظار کر رہی ہے نا, ہمیں درس دے رہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کرو تو کس کیفیت کے ساتھ کرو, کس طرف کے ساتھ کرو. امام حسین علیہ السلام کی منتظر ہے شیری, اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب ایک مرتبہ شیری نے دیکھا کہ ایک لوٹا ہوا قافلہ آیا ہے, نیزوں پہ سربلند ہے, ان کے ساتھ کچھ شریف زادیاں موجود ہیں, رات ہو چکی ہے. ایک مرتبہ
सालार काफिला कहता है कि शीरी हम तेरे घर में आज की रात क़याम करना चाहते हैं। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, उसने इन कैदियों की शराफत को देखा और शराफत को देखने के बाद कहती है, ए जालिम, तुम भी आराम कर रहे हो, अगर हो सकता है तो इन शरीफ ज़ादियों को भी इजाजत दो कि ये भी आराम कर सके। अल्लाह अकबर। जनाब शीरी ने जो हुजरे जनाब अली अकबर के लिए सजाए थे, मौला अब्बास के लिए सजाए थे, इमाम हुसैन के लिए सजाए थे, उन हुजरों में सैदानियों को लाके बिठाया है। शीरी आगे आई और आने के बाद कहा, मेरे आका हुसैन है जो मदीने में रहते हैं, उनका हुक्म यह है कि जब भी कैदी आए तो उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आना। मैं तुम्हारे लिए खाना आमादा करती हूँ। एक मर्तबा एक मुअज़्ज़मा ने कहा, ए शीरी, हमें खाने की एहतियाज नहीं है, इसलिए कि जब से हम करबला से चले हैं हम अपने शोहदा के सरों पे मातम नहीं कर पाए हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा शीरी उस जालिम के पास आती है, इजाजत चाहती है, सर लेके आती है, एक एक बीबी आगे बढ़ती है, अपने वारिस के सर को लेती है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक नूरानी सर था कि जिसे एक मुअज़्ज़मा ने आगे बढ़ के लिया, बस जैसे ही आगोश में सर को लिया तो चीख मार के कहा, हाय मजलूम हुसैन। बस शीरी एक मर्तबा पलटी और पलटने के बाद कहती है, ए मुअज़्ज़मा, अपनी जबान से हुसैन का नाम न लेना, इसलिए कि वो मेरा आका है, किसी और नाम लेकर इस पे गिरिया कर। एक मर्तबा उस मुअज़्ज़मा ने कहा, ए मेरे बरादर अब्बास के भाई, अल्लाह अकबर। शीरी फिर तो भी, अरे अब्बास भी मेरा आका है। उस मुअज़्ज़मा ने कहा, ए अली अकबर के बाबा हुसैन। शीरी तरफ गई, कहा कि तू तो मेरे आकाओं का नाम ले रही है, अरे तेरा ताल्लुक कहां से है? बीबी ज़ैनब तड़पी, अपने बालों को हटाया, ए शीरी नहीं पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। ए शहजादी, ये क्या हालत हुई? ए शीरी, करबला में बड़ा घर उजड़ गया, भाई मारे गए और मोहम्मद शहीद कर दिए गए, अब्बास दरिया के किनारे बाजू कटा के सो गए, शीरी हमारे सरों से रिदाएं छीन ली गई, बशीरी पर कतारी हुई, बेहोश हो गई। मैं कहूंगा शीरी, तूने वाक़े करबला को सुना, अरे तुझ पे गशी तारी हो गई, अरे मेरी शहजादी ज़ैनब, ये तमाम मनाजिर अपनी आंखों से देख कर आ रही है। वलानतुल्लाह मातम हुसैन।